اور نہیں کرتا، انجام کی دم پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ماں ہے نا، ماں، ہم نے غلطی یہاں سے کی، یہ وہ کالج، یہ یونیورسٹی ہے، یہ وہ درسگاہ ہے جس سے نبی بھی بے نیاز نہیں، قطب اس گود میں پلتا ہے، ابدال اس گود میں پلتا ہے، غوث اس گود میں پلتا ہے۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کی تعریف ان کی والدہ کے سامنے لوگوں نے بہت کی، ہنس کے کہنے لگی ٹھیک ہے میرے بیٹے کی تم تعریف تو کر رہے ہو، پر کبھی مجھ سے بھی پوچھو نا، 2.5 سال میں نے دودھ پلایا، قسم لے لو ایک دن بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ تم نے اس ماں کا انتظام نہ کیا۔ شاہ فخر الدین شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا داماد، وہ بیٹی یہی فوت ہو گئی، خراسان چلے گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے شادی ہو گئی اور اسے شادی کر کے پانی پت لے آئے، اور شاہ شرف الدین بولی شاہ قلندر پیدا ہوئے تو بچہ اتنا روتا تھا بولی شاہ قلندر ماں کی گود میں کہ باپ کے بھی ماں کے بھی ناک میں دم آ گیا۔ مسجد میں ایک بزرگ آئے، چمڑے کی چادر اوڑی ہوئی تھی، بولی شاہ قلندر کے باپ نے کہا حضرت ہمارے یہاں ایک اللہ نے بچہ دیا ہے، پر خوشی تو بڑی ہوئی تھی پر ناک میں دم آ گیا، رات دن چپ ہی نہیں کرتا، بڑا روتا ہے۔ اس اللہ والے نے کہا بچے کو میرے پاس لے آؤ، یہ اٹھا کر لے گئے تو ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اس اللہ والے نے، اور ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اس اللہ والے نے، بچہ خاموش۔ شاہ فخر الدین کہنے لگے جی حضرت جی اگر مہربانی کرو، اب تو یہ چپ ہو گیا، اگر پھر کبھی رو پڑا تو آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے، یہ گر مجھے ہی بتا دو، آپ نے کیا پڑھا ہے مجھے بتا دو، تاکہ اگر یہ پھر رو پڑا تو میں آپ کو کہاں سے لاؤں گا۔ فرمایا بھائی کوئی نئی چیز نہیں پڑھی، اس کی اماں قرآن کریم کی حافظ ہے، وہ اس کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی رہی، بچے کی روح کا اور قرآن کے نور کا اتنا جوڑ ہو گیا، اتنا تعلق ہو گیا، اتنی وابستگی پیدا ہو گئی کہ اب ماں جب چھلے میں پڑ گئی، پلیت ہو گئی، اس نے قرآن چھوڑ دیا، اور ناشی کا نشہ ٹوٹا، آدھی کی عادت ٹوٹی، وہ روئے نہ تو کیا کرے، میں نے ایک آیت اس کان میں پڑھی، ایک آیت اس کان میں پڑھی، ارے اس کو نشہ مل گیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ کبھی وہ مائیں ہوتی تھی جو گود میں لے کر قرآن کی تلاوت کر کر کے اپنے لخت جگر کو دودھ پلاتی تھی۔ سارا جہان کہتا ہے کہ اگر ماں مسور کی دال کھا لے تو بچہ بیمار ہو جاتا، کھاتی ماں بیمار بچہ، اگر اماں اچار کھا لے تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اگر اماں گڑ شکر کھا لے تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ارے کھایا ماں نے بیمار بچہ، تو ساری دنیا کے طبیب اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دودھ کے ساتھ سرعت کر کے وہ گرم یا ترش جراثیم بچے کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جس کو جا کر کے بچے کو بیمار کر دیتے ہیں۔ لوگوں اچار کی ترشی بچے کے پیٹ میں جا سکتی ہے، گڑ شکر کی حرارت جا سکتی ہے، اور بتاؤں کی گرمی جا سکتی ہے، مسور کی دال کی شدت گرمی جا سکتی ہے، اگر یہی ماں قرآن پڑھ پڑھ کے دودھ پلائے، خدا کی قسم قرآن کا نور نہیں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو مدرسوں میں اور مسجدوں میں قید کر دیا، اور ماں نے عظمت اٹھائی قرآن کی۔ ایک بچہ ماں کا جب اسکول جاتا ہے، صبح کو اٹھ کر پانی گرم کرتی ہے، اسے نہاتی ہے، منجن استعمال کراتی ہے، دھلی ہوئی وردی پہناتی ہے، پھر سرما سیاہی تیل کنگھی سب کچھ پورا کر کے بغل میں بستہ دیتی ہے، اور وہ بچہ بڑا چلاک ہو جاتا ہے، انگریز کی طرف چلا نا، یوں منہ کر کے کہتا ہے امی پنسل بھی لے لی ہے، سیاہی کی پڑیا بھی لینی ہے، کاپی بھی ختم ہو گئی، ماسٹر بھی چندہ مانگ رہا تھا، 2-4 روپے مارے بغیر جاتا نہیں۔ اور اسی ماں کا جو بچہ قرآن پڑھنے جائے اور وہ برابر میں کھڑا ہو کے کہہ دینا جب وہ اسکول والے بچے کو نہلا رہی ہے امی میرا بھی منہ دھو دے میں مسجد میں جاؤں گا، آخے من مسجد دی ٹوٹی تے دھو گی نہیں، آخے مسجد دی ٹوٹی کہاں نہیں کھڑی، وہ کس واسطے ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ اس بچے کا ذہن قرآن سے نفرت نہیں کھائے گا؟
اسکول پڑھنے والے کو پیسے مل رہے ہیں، اسکول والے بچے کے 10 جوڑے جوتیوں کے، 10 جوڑے کپڑوں کے، اور قرآن پڑھنے والے بچے کے پاس سارے سال جوتی نہیں۔ اس ماں کو کبھی شرم نہیں آئی؟ اللہ پاک کا کلام پڑھنے والا، مصطفیٰ کریم کا لایا ہوا قرآن پڑھنے والا ننگے پاؤں پھر رہا ہے۔ ایک دن ہمارے گھر میں ہوا، ایک بچہ اسکول جاتا تھا، اس نے یہی حال بنایا اور 5 روپے اماں سے مارے۔ تو چھوٹا بچہ بھی ہے، حافظ ہو گیا، وہ کہنے لگا چلو مجھے 1 روپیہ تو دے دو۔ میری گھر والی کہنے لگی تو کون سا اسکول جائے گا، مسجد میں جائے گا، چلا جا۔ تو کہنے لگا یوں منہ بنا کہ امی آج پتہ چلا اسکول والوں کو پیسے ملتے ہیں، قرآن والوں کو دھکے ملتے ہیں۔ خدا کی قسم باوضو بیٹھا ہوں، اسکول والے بچے کو میں نے اسی دن روک دیا، بند کر دیا اسی وقت۔ ابتداً ذہن پر گندگی ہے قرآن کریم کی عظمت کی طرف سے ہمارے دماغ میں۔ اگر ہم ان بچوں کو یہ بتائیں اور سکھائیں اور ان کے ذہن پر یہ اثر اندازی کریں کہ قرآن خدا کا کلام ہے، اور خدا کہتا لوگوں بے وارثہ کلام نہیں، فرمایا تنزیل من رب العالمین۔ کوئی امریکہ والوں کا کلام ہوگا، کوئی روس والوں کی زبان ہوگی، کوئی برطانیہ والوں کی زبان ہوگی، میں خداوند کریم کا کلام ہوں۔ لوگوں تم نے میرا ادب کرنا ہے، فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ اور لوگوں میں وہ مقدس کلام ہوں، وہ میں مالک کی کائنات کا کلام ہوں، مجھے بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں، میرا تقدس مجروح نہ کرو۔ میں تمہیں کیا